حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے درد دل کے ساتھ، بڑے دل کی دکھن کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ کہنے لگے نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں منافق ہو گیا۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ جب میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کے چہرے انور کی زیارت ہوتی ہے، تو اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے آخرت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، جنت اور جہنم آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، یعنی آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے۔ یہ فکر غالب ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا، تو اس فکر میں ہم رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ جنت و جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، گھر کے حالات میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ، آخرت کی یاد دل سے مٹنے لگتی ہے۔ تو یہ مجھے منافقت معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تو آخرت کی یاد ہے، باہر نکلے تو آخرت کی یاد ختم ہو گئی۔ تو اس کے جواب میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے حنظلہ، ساعتن فساعہ، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کسی وقت انسان کے دل پر اور اس کے دماغ پر آخرت کی فکر کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں جمی ہوئی ہوتی ہے، اور کسی وقت انسان بعض اوقات اس سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن جب ایسا ہو تو دوبارہ پھر کسی ایسا کوئی عمل اختیار کر لو جس سے کہ دل کا رخ اور دماغ کا رخ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی طرف، جنت و جہنم کی طرف پھر جائے۔ تو یہ تعلیم دی کہ یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی خاصیت رکھی ہے کہ جب دنیوی کاروبار میں آدمی کھانے میں، پینے میں، گھر میں اہل و عیال کے ساتھ مشغول رہنے میں جب آدمی مہم ہوتا ہے تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی جو ایک دینی اور ذکر کی مجلس میں ہوتی ہے۔ یہ تو ایک انسان کی فطرت کی بات ہے، لیکن اس کا مداوع یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتوں کی مجلسیں، وہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں۔ جب وقتاً فوقتاً ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ جو کیفیات ہیں ان کو اپنی طرف موڑ دیں گے، ذہن کی کیفیات کو۔ تو اس طرح محض دین کی خاطر، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وقتاً فوقتاً جمع ہو جانا، یہ بذات خود علاج ہے اس زنگ کا جو بعض اوقات دلوں پر چڑھنے لگتا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتے تو فرماتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، کچھ دیر کے لیے ہم ایمان کی بات کر لیں، ایمان مومن ہو جائے، ایمان تو ہے تھوڑی دیر کے لیے مومن ہو جائے، مومن تو ہے لیکن مطلب ہے کہ ایمان کی باتیں کر لیں، ایمان کو تازہ کر لیں بیٹھ کر۔ تو وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد اس طرح خاص اسی مقصد کے تحت جمع ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکام دیے ہیں ان کی تعلیمات اس کا ذکر ہوگا، اور جنت و جہنم کے تصور کا موقع ملے گا۔ اس مقصد سے جمع ہو جانا یہ بذات خود اس زنگ کو یا اس غفلت کو دور کرنے میں معاون ہوتا ہے جو شب و روز کی سرگرمیوں میں عام طور سے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔